الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برمنگھم سے یہ ناکارہ برکات احمد چشتی قادری درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہے۔ آج تعارف ہے سورہ توبہ کا۔ یہ 10ویں 11ویں پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے۔ سورہ توبہ نزول مکان کے اعتبار سے یہ مدنی سورت ہے، اور نزول زمان کے اعتبار سے اس کا جو تعین وقت نزول کا اور زمانہ نزول پر اہل علم نے جو وقت لکھا ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اہل علم فرماتے ہیں کہ کلام مجید کی جو سب سے آخری صورت نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ ہے یا پھر وہ سورہ توبہ ہے۔ دونوں کے بارے میں اہل علم کی رائے موجود ہے۔ قرین قیاس، اس کے اندرونی شہادت، اس کے واقعات پر اگر غور کریں تو بہرحال یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک جوڑا بنتا ہے سورہ برات اور سورہ مائدہ۔ سورہ توبہ 129 اس کی آیات ہیں، 16 اس کے رکوع ہیں۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں اس کے آغاز میں باقاعدہ طور پر بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ یہ واحد صورت ہے سورہ توبہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہوتی۔ پہلے اس کی ہی وجہ جو علماء مفسرین نے نقل کی ہے، ان میں سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت جناب سیدنا جبریل علیہ السلام اس سورت کو اس ہی طرح سے لے کر نازل ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ اس کا نزول ہوتا ہے تو جبریل جس طرح سے لے کے آئے اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے اس میں آگے صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت کی اور اس کو رقم ضبط کروا دیا۔ اس سے ایک نقطہ یہ آتا ہے کہ قرآن کریم جوں کا توں جس طرح پروردگار عالم جل وعلا شانہ نے بذریعہ جبریل یا براہ راست جو وحی ہوئی ہے، جوں کا توں ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح امت میں منتقل کر دیا۔ سورہ توبہ کے جو اسماء ہیں، یہ تقریباً لگ بھگ 14-15 اسماء اس کے اہل علم مفسرین نے نقل کی ہیں، جن میں سے 2 اس کے معروف مشہور نام ہیں۔ ایک تو یہی سورہ توبہ اور دوسرا سورہ براءت، براءتم من اللہ ورسولہ۔ اس کا پہلا لفظ جو ہے براءت ہے، تو اس کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ توبہ تو بہت زیادہ
مشہور و معروف اور تمام جتنے بھی مصحف ہیں ان سب کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اس کے وجہ تسمیہ برات کے اور توبہ کے، یہ دو نام ہیں اس کے معروف، تو ہم اسی پر ایک ایک بات کر کے مضامین کی طرف بڑھیں گے۔ توبہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو اس میں ان 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے جنہوں نے ایک بہت عظیم الشان اور بے مثال طریقے سے توبہ کی۔ جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے اس پر وہ شرمندہ ہوئے، وہ پورا ایک تاریخ کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ ان کی توبہ کا جو واقعہ ہے وہ اس کا ذکر اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی توبہ کا کرنے کا اہل ایمان کو، مومنین کو، اہل اسلام کو اس کی ترغیب دی گئی کہ رجوع اللہ کرو، رجوع اللہ کرتے رہو۔ تیسری اس کی وجہ جو ابھی بالکل اسی پہلے رکوع کے اندر آ جاتی ہے کہ جو سورہ براءت، جو لفظ براءت ہے اور توبہ اس کے درمیان میں ایک مناسبت بھی پیدا کرتی ہے، یعنی یہ سورہ براءت ہے، یہ سورہ توبہ ہے، دو نام ہیں نا اس کے، براءت اور توبہ، دونوں ناموں کے درمیان بھی ایک مناسبت پیدا کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ براءتم کا معنی ہے بری ہونا، بیزار ہونا، اپنے ہاتھ اٹھا لینا۔ فرمایا براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے اعلان بیزاری ہے، برات ہے، جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ جہاں بیزاری اور برات کی گئی ہے وہیں آگے جا کر انہیں جو 2 مہلتیں دی گئی ہیں، ایک تو انہیں 4 مہینے کی مہلت ملی اور ساتھ یہ بھی انہیں کہا گیا کہ تم توبہ بھی کر سکتے ہو، تم رجوع اللہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی تمہارے پاس چانس موجود ہے۔ تو دونوں کے درمیان مناسبت پیدا ہوگی، یعنی برات میں اور توبہ میں۔ براءتم من اللہ، اللہ بیزار ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ یہ اسلوب بیان قرآن مجید میں بڑے تکرار کے ساتھ آپ کو بار 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 ملے گا۔ جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے فیصلہ کن اور ایسے احکام کا تذکرہ کیا، چاہے ان کا تعلق اہل ایمان مومنین کی جماعت سے ہو یا ان کا تعلق مشرکین و یہود و نصارہ کے حوالے سے، کوئی فیصلہ کن امر ہو، تو اس میں اللہ رب العزت نے وہاں جہاں اپنا ذکر کیا، ساتھ ہی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پورے شان و وقار کے ساتھ اور پورے اتصال کے ساتھ ملا کر جوڑ کر کیا، جس کی یہاں پر بھی مثال ہے۔ براءتم من اللہ ورسولہ، اللہ بھی بیزار ہے اور رسول بھی بیزار ہے۔ وہ وعدے، وہ عہد، معاہدے جو پہلے مشرکین سے ہو چکے تھے، اب ان وعدوں سے ہم بیزار ہو چکے ہیں اور ان سے ہم بری ہونے لگے ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے عرض کروں گا، پہلے آپ ترجمہ سن لیں۔ فرمایا فسیحوا فی الارض، ان سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے، چل پھر لو، وقت گزار لو، ٹھہر جاؤ، یہاں پر رکو، ٹھیک ہے، 4 مہینے ہیں، چل پھر لو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان جاؤ، انکم، بے شک تم، غیر معجز اللہ وان اللہ محض الکافرین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اللہ کو عاجز کرو،
اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اس کا پس منظر مشرکین عرب کو وارننگ دی جا رہی ہے، 4 ماہ کے اندر اندر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پھر یہ خطہ عرب چھوڑ دو، اس کا تمہارے پاس رہنے کا اب کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ ان کی پوری ایک روداد ہے۔ سورہ توبہ کو آپ آج کے حوالے سے ان موجودہ صدی کے تناظر میں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے اندر جو سختی کی گئی ہے، جو اس کے اندر انداز بیان کے اندر ایک شدت ہے، اس کی ایک پس منظر ہے۔ جو کل تک وہ دہشت گردی وہ کرتے رہے، یہ اس کے مقابلے میں تو ایک بہت نرم جواب ہے۔ انہوں نے 12 سال جو ان لوگوں پر جو بالکل کمزور طبقہ تھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر مکہ مشرفہ میں قبول اسلام، وہ ایک تھوڑی سی جماعت تھی، انہوں نے اس مکی زندگی میں، مکے کے 12 سالوں میں ان اسلام کے پیروکاروں پر، کمزور لوگوں پر، جن میں عورتیں تھیں، کمزور غلام لوگ تھے، ان کی زندگی کا شب و روز مشکل، اس قدر مشکل کیے کہ فزیکلی ٹارچر کیا، بائیکاٹ، حضور کے اپنے خاندان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا۔ یعنی ایک لمبی روداد ہے، ایک لمبی تفصیل ہے جس کو اہل علم جانتے ہیں اور مسلمان اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اب یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے، یہ کب کا ہے؟ اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس سورت کا نزول، یہاں تک اہل علم نے لکھا کہ یہ آخری سورت ہے، یعنی یہ 9 ہجری کا لگ بھگ 9 ہجری کے بعد کی یہ اس کا زمانہ نزول بنتا ہے۔ بلکہ 9 ہجری کا ہی جو حج ہے، جس حج میں جس کی امارت حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، یعنی اس سے پیچھے 8 ہجری میں فتح مکہ ہو چکا تھا، اور اس سال کا حج جو ہوا وہ انہوں نے اس ہی روایات کے مطابق مشرکین نے، جس طرح پورا جزیرہ عرب کی جو پرانی دور جاہلیت کی روایات تھی، وہ انہوں نے حج اسی طرح سے کیا، برہنہ آیا، اور جو بھی انہوں نے، جو ان کی رسم و رواج تھے، وہ کا الگ سے بحث ہے۔ لیکن اس موقع پر انہیں واضح کر دیا گیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب حج جو ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ جس طریقے سے اسلام، قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائیں گے، اور عین وہی طریقہ ہوگا جو دین ابراہیمی، ملت ابراہیم کے مطابق وہ طریقہ واپس لایا جائے گا۔ اس کے اندر حضور علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک، سرکار کی سنتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحجاج بنا کر روانہ کر دیا گیا، اور ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ اس سورت کا نزول ہو گیا، جس میں فیصلہ کن اللہ رب العزت نے آخری معاملہ ان پر واضح کر دیا کہ اب یہ چھٹی ہو گئی تمہاری، تمہیں آج سے مہلت دی جائے گی۔ اب ظاہری بات ہے، وہ جو معاہدے اس درمیان ہو چکے تھے، اور بہت سے معاہدے ایسے تھے کہ جن معاہدوں کو آج خود سے اہل مکہ توڑ چکے تھے، اور پھر ان معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہو چکی تھی، یا وہ معاہدے جن کنڈیشن پر ہوئے تھے، جن شرائط پر ہوئے تھے، ان شرائط کو پامال کر دیا گیا تھا۔ لہٰذا اب ان معاہدوں پر قائم رہنا ان پر یہ ممکن نہیں تھا، اور اس کا کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں تھا۔ لہٰذا اب ظاہری بات ہے، معاہدہ تو معاہدہ ہی تھا، جو بھی اب ان چیزوں سے جب اس کی جو لمٹ تھی، اس ایگریمنٹ کی جو لمٹ، اس کو ختم کرنا تھا، جب شرائط کنڈیشنیں ختم ہو گئیں تو اب اس کو باقاعدہ طور پر اناؤنس کرنا ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کل یہ کہیں کہ تمہارے ساتھ بہرحال جیسا بھی تھا ایک معاہدہ تو تھا، اس کی بہرحال اس کو توڑنے کا، اس کو معاہدے کو ختم کرنے کا، اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا بھی تو باقاعدہ طور پر تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ ان کے پاس ایک اخلاقی بات رہ جاتی۔ لہٰذا اب معاہدہ کیا کس نے تھا؟ وہ کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی ذات نے خود معاہدہ چونکہ سرکار نے کیا تھا، اب اس کو ختم کرنے کا حق بھی حضور کی ذات کو ہی تھا، یعنی حضور خود ہی اس کو ختم فرماتے، یا
عرب کے دستور کے مطابق جو عرب کا ایک رواج چلا آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ یا معاہدہ کرنے والا خود معاہدہ توڑے اور اس کا اعلان کرے، معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کرے۔ یہ معاہدہ توڑنے کا لفظ شاید آپ کو کسی شبے میں ڈالے، ایسا نہیں ہے۔ معاہدہ ختم ہو رہا، اس کی لمٹ ختم ہو رہی، اس کی شرائط، وہ کنڈیشنیں، اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ اس کی شرائط کو پامال بھی انہوں نے کیا۔ بہرحال اس کا اعلان ہو، چونکہ آئندہ جو معاملہ ہونے والا ہے تو اس پر باقاعدہ طور پر اعلان ہو جائے، لوگوں کو واضح کر دیا جائے، تو یا تو معاہدہ کرنے والا خود کرے یا پھر اس کا قریب ترین کا جو عزیز ہے، جو رشتے میں سب سے قریب ترین ہے، وہ اعلان کرے۔ اب یہ وہ موقع آیا۔ امیر الحجاج تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو، سورہ توبہ کی ان آیات کو، سورہ توبہ یہ لے کر حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر قرار علی المرتضیٰ خیبر شکن آپ کو یہ سورت عطا کی اور فرمایا کہ جاؤ لشکر کے ساتھ، لشکر وہ حاجیوں کا جو لشکر ہے، حجاج کا جو کارواں جا رہا ہے، تم اس کے ساتھ مل جاؤ اور منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، کعبہ شریف میں کھڑے ہو کر یہ سورت پڑھ دو اور اعلان سنا دو، ہمارا فیصلہ، اللہ اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ سو جناب سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یہ سورہ توبہ بھی دی اور ساتھ اپنی اونٹنی دی کہ میری اونٹنی لے جاؤ، میری اونٹنی پر سوار ہو کر جاؤ۔ اور جب وہ قریب پہنچے جہاں پر وہ حجاج کرام کا جو صحابہ کبار تھے، جس کی قیادت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، تو ابھی وہ قریب پہنچے، گرد اٹھی تو اونٹنی کی آواز کو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا۔ یعنی یہ اس میں ایک لطیف تر بات ہے کہ اونٹنی کی آواز کو پہچاننا۔ ہم جیسوں کو تو اونٹنی کی آواز، جانوروں کی آواز تو ایک جیسی لگتی ہے نا، لیکن جب محبت اور عشق اس حد تک ہو جائے تو پھر محبوب کی ہر شے کے ساتھ انس ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ آشنائی اور تعلق اور رشتے ہوتے ہیں۔ یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا حضور کی اونٹنی کی آواز کو اتنے دور سے پہچان جانا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ محبت ہو تو ایسی ہو، عشق ہو تو ایسا ہو۔ بہرحال جب وہ قریب تو پھر دیکھا وہاں تو وہ حضور خود نہیں بلکہ مولا کائنات شیر خدا ہیں، تو پوچھا کہ آپ کیا امیر بن کے آئے ہیں یا معمور بن کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا امیر تو آپ ہی ہیں۔ تو آپ پھر خیریت؟ تو کہا اس طرح سورہ توبہ یہ نئی وحی آئی ہے تو اس کو بیان کرنا ہے۔ تو کہا یہ مجھے دے دیجئے۔ کہا نہیں، آپ کو نہیں دی جائے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے، یہ وحی میں ہی پڑھ کے سناؤں گا۔ وجہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی۔ بہرحال سو ایسا ہی ہوا، اس حج کے موقع پر انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی۔ اس میں جو ہمارے لیے آج ایک ہر آپ غور کر لیں، ساری رودات کے اندر ایک ایک جگہ پر درس موجود ہے، ایک ایک جگہ پر۔ موٹی بات، معاہدہ کفار سے تھا، معاہدہ مشرکین کے ساتھ تھا، لیکن اس کو بھی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان ہے، باقاعدہ اعلان۔ معاہدے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی بڑی پاسداری ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹیوں میں، معاشروں میں، مسلمانوں میں عام طور پر نچلے لیول سے لے کر اوپر تک جو بھی ہے، میں کہوں کہ چھوٹے معاہدے ہوں یا بڑے معاہدے ہوں، ہمارے نزدیک ان معاہدوں کی، ان وعدوں کی، اس قول کی، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہی جو اصل ہمارا زیور تھا، جو اصل ہماری پہچان تھی، یہ اصل مسلمانی اخلاق تھا، یہ اصل مسلمان کا ایک رویہ تھا، جس کی اتنی بڑی تربیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور یہ سورہ توبہ اس کی ایک بہترین نمونہ موجود ہے کہ اتنے حالات میں جن لوگوں نے زندگی دوبر کر رکھی تھی، جینا حرام کر رکھا تھا،
شہر مکہ سے دور کر دیا تھا، وہ بار بار پلٹ پلٹ کر حملے کرتے رہے، بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، ایک ایک تنہا ایک ایک کو مارا پیٹا، ہر طرح کا نقصان پہنچایا۔ معاہدے تو ان سے تھے، لیکن اتنے ظالم دشمنوں سے کیے ہوئے معاہدوں کو بھی اگر کسی مقام پر ختم کرنا ہے تو کسی ڈھنگ سے کرنا ہے، کسی سلیقے سے کرنا ہے، کسی خوبصورتی سے کرنا ہے۔ یہ ہے مسلمانی جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم مسلمان اس وقت کس حال میں ہیں، اس کی صحیح منظر کشی آپ مجھ سے بہتر خود کر سکتے ہیں۔ آگے آ جائیے کہ اس کے بعد یہ اعلان کیا ہوا؟ فرمایا وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس آیہ کریمہ میں وَرَسُولُهُ کو الگ پھر رکھ دیا گیا۔ کتنی حسن کے، آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے اور اس مقام پر آپ آئیں گے تو یہ دیکھیے گا کہ وَرَسُولُهُ کس خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر جس طرح موتی جڑا جاتا ہے یہ لفظ جڑ دیا گیا۔ فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کو بڑے حج کے دن اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے، پھر اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ان کو بھی توبہ کی چونکہ دعوت دی گئی، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، منکر ہو گئے، انکار کر دیا، تکبر کر دیا، تو پھر جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، سو ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کیا پھر انہوں نے کبھی تم سے عہد شکنی نہ کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہ کی تو تم ان کا عہد ان کے مقرر مدت تک پوری کرو، یعنی وہ وعدہ جس کی اس کی ایک مدت تھی اس کو تم پورا کرو۔ کس کے ساتھ؟ اگر انہوں نے کوئی خود سے عہد شکنی نہ کی، انہوں نے تمہارے خلاف کسی کے ساتھ ایسا معاملہ مدد نہ کی ہو جو معاہدوں کے اندر اس کی تفصیلات موجود، تو پھر اگر کوئی نے کسی نے ایسا جرم نہیں کیا، کسی قبیلے نے ایسا جرم نہیں کیا، تو پھر کیا کرو؟ اس کے ساتھ اس مدت کا جو مدت وہاں پہلے سے موجود تھی اسی مدت پر ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے انہیں روک دیا گیا، مسجد الحرام سے روکا گیا، تم نہیں طواف کر سکتے، اب تم حج نہیں کر سکتے، اب تم یہاں نہیں رک سکتے۔ اب یہ اس کا ایک شیڈول 4 مہینے کی مہلت اور کچھ شرائط، کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھ دی گئیں، اور ان کی ساری پچھلی باتیں بھی ان کے سامنے کہا کہ اب خود بتاؤ انصاف کیا ہے اور قاعدہ کیا ہے۔ اب ان کی طرف سے ایک طرح سے ایک ہی اعتراض سامنے آیا، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کی تفصیل بھی اللہ رب العزت جل وعلا شانہ پروردگار عالم نے بیان کی ہے۔ اسی پچھلے 2 رکوعوں کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ وہ کہتے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ ہم حاجیوں کو کھانا کھلانے والے تھے، حاجیوں کو ہم پانی پلانے والے تھے، سقایت الحاج یہ ہمارا شعبہ تھا، ہماری بڑی خدمت تھی، تو ہمیں اس سے محروم کیا جا رہا ہے، ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے۔ یہ ان کی طرف سے جواز آیا۔ بھائی انہوں نے کہا تم خود دعویٰ کرتے ہو، یعنی مسلمانوں کو کہا تم اس گھر کی عزت کرتے ہو، اس کا طواف کرتے ہو، اس گھر کا تم حج کرتے ہو، تو ہمیں جو تم روک رہے ہو ہم بھی تو یہ کام یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں۔
تو اب اس کا جواب دیا گیا، دو باتیں۔ نمبر 1 فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکوں کا حق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود کفر پر قائم ہوں۔ مشرکوں کا یہ تو حق ہی نہیں رہا، وہ خود کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، مسجد اللہ کی ہے، اب تمہارا حق وہ نکل گیا، تمہیں دعوت دی گئی اس ذات کے ساتھ شرک سے باز آ جاؤ، یہی تو دعوت تھی۔ جب وہ نہیں ہے تو پھر تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس پر اس کی آبادی کے لیے یعنی پانی پلانا، خدمت کرنا، صفائی و ستھرائی کا اہتمام، یہ ہم بھی کر لیں گے، اس کا انتظام ہم خود کر لیں گے، یہ تم اس سے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان لوگوں کی اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، یہ جو تمہارا کام تھا ٹھیک ہے، یہ نیکی کا کام تھا، لیکن وہ بنیادی بات شرک سے بچو، اگر وہ نہیں ہے تو یہ تمہاری باقی ساری چیزیں یہ آگ ہے، اس کو ہم ضائع کر دیتے۔ یہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا بے شک سوائے اس کے نہیں، ہمارا یعمر کا معنی ہے اللہ کی مسجدیں تو وہی شخص آباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر روز قیامت پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور اللہ کے سوا نہ ڈرے، کسی کا خوف اس کے دل میں ذات کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، تو قریب ہے کہ یہ لوگ جنت کی راہ پا لیں گے۔ جنت ان لوگوں کا حق ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کے پہلے ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے اللہ پر، قیامت پر، اور پھر وہ خود نمازی ہیں۔ اور یہاں پر میں رک کر بات درس بھی ختم کر رہا ہوں، اس کا ایک پہلو کل انشاءاللہ درس میں اور بیان کروں گا۔ سورہ برات پر مزید انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ پچھلی سورہ انفال اور سورہ توبہ، اس کا ایک اور خلاصہ کل میں انشاءاللہ کروں گا۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں، پہلی بات کہی مسجد الحرام، مسجد، اب ظاہری بات ہے وہ بیت اللہ شریف مسجد کہلائی، اب اس کے بعد جو بھی مساجد ہیں دیکھیے، فرمایا کہ اس کی آبادی، اس کی صفائی، اس کا انتظام کرنے کا حق کسے ہے، کون ہے حقدار؟ انہوں نے بھی یہی کلیم کیا تھا مشرکین مکہ نے کہ ہم کیا کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہمیں تمہیں روک رہے ہو۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا حق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ یہ حق ان لوگوں کا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے۔ یعنی ایک مسجد کا صدر ہے، مسجد کا چیئرمین ہے، مسجد کا سیکٹری ہے، مسجد کا ماما ہے، مسجد کے چچا جان ہیں، وہ خود تو مسجد میں نماز کے لیے ہفتے بعد آتے ہیں، مسجد سے غیر حاضر ہیں، مسجد کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، اور وہ نمبرداری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، چوکیداری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیسے گننے انہیں آتے ہیں کہ ہمیں پیسے گننے زیادہ آتے ہیں۔ یہ اصلاً کرپٹ لوگ ہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت نیک و صالح، اور میری زندگی میں اکثر لوگوں کے ساتھ جنہیں مجھے واسطہ پڑا ہے، میں اپنی ذاتی تجربہ کہہ رہا ہوں، وہ بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، لیکن میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور بخوبی جانتا ہوں جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، کرپٹ ہیں، بدماش ہیں، وہ مسجدوں کے اندر داخل ہیں، اور وہ محض سیاست کے لیے، اپنی نمبرداری کے لیے۔ مسجدیں تو جائے امن ہیں، مسجدیں تو جائے عبادت ہیں، جہاں سکون میسر آتا ہے۔ ایک بندہ پوری دنیا سے کٹ کر، جدا ہو کر، دنیا کی طرح طرح کی مصیبتوں سے نکل کر، وہ اس کے لیے سکون کی جگہ کون سی ہوگی؟
مسجد سے بڑھ کر وہ مسجد میں، اور اگر خدا نخواستہ مسجد کا امام و خطیب بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، یا مسجد کا خطیب ممبر پر بیٹھ کر دنیا جہان کے قصے اور سیاستوں کو چھیڑ دے، لوگوں کو خدا کی طرف نہ لائے، تو وہ جہاں امام و مسجد سے بیزار ہوگا، جہاں خطیب و ممبر و محراب سے وہ بیزار ہوگا، ایسے ملا سے اور ایسے مولوی سے بیزار ہوگا، وہاں پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا انتظام و انصرام کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کیٹیگری رکھی ہے، ان میں سے سب سے بنیادی چیز اللہ کا خوف، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا جو کسی سے نہ ڈرے، جو بات کرے سچی کرے، کھری کرے، صاف کرے، ستھری کرے، اللہ کا ڈر موجود ہو، خود نماز کا پابند ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، یعنی صاحب حیثیت اگر ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دینے والا ہو، یہ ایک معیار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم جل وعلا شانہ ہماری مساجد کو آباد فرمائے۔ ان دنوں برطانیہ کی مساجد تقریباً بند ہیں، اور اس طرح کے معاملات یہاں پر کرونا کی وجہ سے کافی مسائل، امید کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ ہم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ اس مہینے میں اہل اسلام مومن مجھ سمیت ہم سب بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے، ہم پر رحم کرے۔ بالخصوص برطانیہ کے اندر مساجد کا کچھ نظام بہتر ہو جائے، مسجدیں کھل جائیں، اور میں کمیونٹی سے یہ کہوں گا کہ اگلے آنے والے 15 دن اگر کمیونٹی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بالخصوص اور ہمارے نوجوان اگر 15 دن پابندی کر لیں تو ممکن ہے کہ ہم مسجدوں میں واپس پہنچ جائیں، عید کی نماز ہم پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔